بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن صغریٰ میں باب قائم کیا ہے، باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشہد. باب ہے تشہد میں بیٹھنے کے وقت اپنی انگلیوں کے کناروں، پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کو، اطراف کو قبلہ رخ کرنا اس بیان میں. اور پھر اس کے تحت ایک ہی روایت نقل کی ہے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی. وہ بیان فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ ان تنصب رجلك اليمنى واستقباله باصابعها القبلة والقعود على اليسرى. نماز کی سنت میں یہ شامل ہے کہ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو اور اس کی دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرو اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاؤ. اصل میں یہ ایک مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگرچہ ہم نے ضمنی طور پر پہلے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن معاملے کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کئی دوست تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اپنے پاؤں کو ایسے رکھتے ہیں، ایسے انگلیاں جو ہیں ان کو پیچھے کی طرف نکال دیتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، خلاف سنت طریقہ ہے. انگلیوں کو ایسے کھڑا رکھنا، یہ ایسے، یہ آپ نے انگلیوں کو موڑنا ہے تاکہ انگلیاں آپ کی قبلہ رخ ہو جائیں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں انگلیوں کو موڑیں گے، قبلہ رخ کریں گے، تو یہ ایک مسئلہ ہے. امام نسائی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس پر پورا باب قائم کیا. ہم چاہتے تھے کہ ہم مزید آگے مسئلے ذکر کریں نماز کے تعلق سے، لیکن جب یہاں اس چیز پر نظر پڑی کہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ پورا باب اسی پر قائم کر رہے ہیں کہ جب تشہد میں بیٹھنا ہے، چاہے دو سجدوں کے درمیان ہو، چاہے جلسہ استراحت ہو، کہ انسان پہلی یا تیسری رکعت سے اٹھ کر اگلی رکعت کے لیے جاتا ہے، اس سے پہلے بیٹھنا ہو یا پہلا تشہد ہو، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے پاؤں کی، یعنی تشہد میں جب بیٹھے تو اپنے پاؤں، دایاں پاؤں جو ہے اس کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اس کے تحت جو حدیث نقل کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ یعنی اپنے بھائیوں میں اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکل و صورت میں مشابہت رکھا کرتے. 14 سال کے تھے جب احد کے موقع پر ان کو پیش کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا. پھر خندق کے موقع پر پیش کیے گئے، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی تو آپ نے ان کو اجازت عطا فرما دی. بہت زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے، شدید حرص تھی ان کو کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں نے بھی وہی کام کرنا ہے. تو فرماتے ہیں سنت الصلاۃ، نماز کی سنت میں سے یہ ہے، یعنی نماز کا جو طریقہ ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. صحابی کا یہ الفاظ کہنا من سنت الصلاۃ کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، یا اس جیسے دیگر الفاظ کہ صحابی کسی چیز کو سنت کہہ کے بیان کرے تو یہ حدیث اگرچہ موقوف ہوتی ہے لیکن مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے. یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا ارشاد ہے، اور آپ ہی بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ صحابی نے اس کو سنت کہا ہے. سنت کہنے کا مطلب ہی ہے کہ وہ اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں. تو
حدیث اگرچہ موقوف ہوتی ہے، صحابی کا قول ہے، لیکن در حقیقت مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اس کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، اس کی اہمیت ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں من سنت الصلاۃ، نماز کی سنت میں یہ شامل ہے ان تنصب رجلک الیمنی، اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرو، اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرو، جب بھی بیٹھو نماز میں، تشہد میں بیٹھو تو اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کرو، واستقبالہ باصابعہ القبلہ، اور اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ کرو، اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ کرو۔ قربان جائیں کہ صحابہ نے نماز کا ایک ایک مسئلہ اجاگر کیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ قبلہ رخ جب بیٹھنا ہے نماز میں تو انگلیوں کو قبلے کی طرف ان کا رخ کرنا ہے، انگلیوں کے جو اطراف ہیں، کنارے ہیں، سرے ہیں، ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی انسان دائیں پاؤں کھڑا کر کے اپنی انگلیوں کو موڑ لے، جب موڑے گا تو وہ خود بخود قبلہ رخ ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں والقعود علی الیسریٰ، بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے، بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ عام طور پر یہی کیفیت ہے بیٹھنے کی، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس سے ایک بیٹھنے کا طریقہ مستثنی، یعنی ایک اور طریقہ ہے بیٹھنے کا تشہد میں، پہلے تشہد میں اور دو سجدوں کے درمیان یا جلسہ استراحت میں، اسے اقعاء کہتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ تورک کہلاتا ہے، اس کو تورک کہتے ہیں، آخری تشہد میں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہمارا ایک ایک عمل پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، مفاد، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔